سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 45 میں اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا۔ اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب آپ پڑھتے ہیں قرآن کو تو ہم حائل کر دیتے ہیں آپ کے درمیان اور ان کے درمیان جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، ایک پوشیدہ پردہ جو آنکھوں سے نہاں ہوتا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام جب قرآن پاک کی تلاوت کرتے صحن حرم میں، خانہ کعبہ کے صحن میں جب تلاوت کرتے تو بسا اوقات ایسا ہوتا کہ کفار آپ کو ایذا پہنچانے کی کوشش کرتے، استغفر اللہ معاذ اللہ، تکلیف پہنچانے کی کوشش کرتے۔ تو اللہ پاک نے اپنے پیغمبر کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ شان بیان فرمائی کہ اے پیغمبر، آپ جب قرآن پڑھتے ہیں تو ہم آپ کے درمیان اور ان لوگوں کے درمیان جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے، یعنی کہ کفار ہیں۔ آخرت پر یقین کن کا نہیں ہے؟ کفار کا۔ تو اے پیارے پیغمبر، ہم آپ کے درمیان اور ان کافروں کے درمیان کر دیتے ہیں کیا؟ ایک پردہ حائل کر دیتے ہیں، ایک ایسا پردہ جو انہیں نظر بھی نہیں آتا، وہ پردہ انہیں نظر نہیں آتا، لیکن وہ پردہ ایسا ہوتا ہے کہ جس پردے کی وجہ سے یہ کفار رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو دیکھ ہی نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کو ان کی نظروں سے چھپا دیتا ہے، اپنے پیغمبر کو ان کی نظروں سے چھپا دیتا ہے۔ تو وہ ایذا کیسے پہنچائیں گے؟ پھر تکلیف کیسے پہنچائیں گے؟ اب اس کی کئی ایک مثالیں دی جا سکتی ہیں، جیسا کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام جب غار ثور میں تھے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام یہ دونوں غار کے اندر کافروں کو دیکھ رہے ہیں کہ کافر غار کے باہر کھڑے ہیں، لیکن کافروں کو یہ دونوں نظر نہیں آ رہے۔ تو اللہ نے کیا کر دیا؟ حجاب مستور، ایک مخفی پردہ کر دیا، ایک چھپا ہوا پردہ کر دیا، اور اس پردے کی وجہ سے وہ پیغمبر کو دیکھ ہی نہیں پا رہے، حالانکہ پیغمبر موجود ہیں۔ اچھا، پیغمبر ان کو دیکھ رہے ہیں لیکن وہ پیغمبر کو نہیں دیکھ رہے۔ اسی طرح نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام ہجرت کی شب جب اپنے کاشانہ اقدس سے مکہ سے مدینہ کی طرف عازم سفر ہوئے تو 40 کافروں کا باہر محاصرہ ہے، ننگی تلواریں پکڑے وہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا گھر کا محاصرہ کیے کھڑے ہیں، اور ان کی سازش یہ تھی کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام جب باہر تشریف لائیں گے تو ہم آپ کو نعوذ باللہ قتل کر دیں گے۔ تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام سورہ یاسین کی ابتدائی آیات پڑھتے ہوئے آپ باہر تشریف لائے، ایک کنکروں کی مٹھی اٹھائی اور کافروں کی طرف پھینک دی، اور سارے کافر کیا ہو گئے؟ اندھے۔ اب اس وقت حضور ان کو دیکھ رہے ہیں لیکن وہ حضور کو نہیں دیکھ رہے۔ اس کی تیسری مثال یہ ہے کہ جب سورہ تبت نازل ہوئی، تبت یدا ابی لہب و تب، تو اس وقت ابو لہب کی بیوی ام جمیل غیظ و غضب کے ساتھ ہاتھوں میں پتھر اٹھائے ہوئے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف آئی۔ جناب حضرت ابو بکر صدیق اس وقت حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس موجود تھے، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ متفکر ہو گئے، پریشان ہو گئے کہ یہ اب حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو کوئی تکلیف نہ پہنچائے۔ تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، ابو بکر، ام جمیل کو آنے دو، یہ مجھے دیکھ ہی نہیں پائے گی، یہ مجھے نہیں دیکھ پائے گی۔
تو وہ تلاش کر رہی تھی مارے مارے حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو، اور اس کا ارادہ یہ تھا، ناپاک ارادہ یہ تھا، اس کے ہاتھوں میں پتھر تھا اور وہ چاہتی تھی کہ مجھے ملیں اور میں ان کے منہ پہ دے ماروں، معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ اب دیکھیں نا کہ اس کے خاوند کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ہجو بیان فرمائی، مذمت بیان فرمائی، اور فرمایا کہ ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائیں۔ تو جب یہ سورہ لہب نازل ہوئی، جمیل نے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کی، معاذ اللہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو مارنے کا ارادہ کیا کہ میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو ماروں، استغفر اللہ، معاذ اللہ۔ ابو لہب کی بیوی جمیل جب آئی تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام تشریف فرما تھے، ابو بکر صدیق پاس بیٹھے تھے، لیکن جمیل کو حضور نظر ہی نہیں آئے، حضور نظر ہی۔ تو اس وقت جمیل نے کہا مذممن عصینا، ہم نے مذمم کی نافرمانی کی، ہم نے ان کے حکم کو توڑا اور ہم نے ان کے دین کو کھوکھلا کر دیا، معاذ اللہ۔ اس نے یہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام اور دین اسلام کو گالی دی۔ کافروں نے حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا جو نام نامی اسم گرامی ہے محمد، یہ بدل کر انہوں نے نام مذمم رکھا ہوا تھا، استغفر اللہ، معاذ اللہ۔ مذمم کا معنی ہوتا ہے جس کی برائی کی جائے، جس کو برا بھلا کہا جائے، جس کی مذمت بیان کی جائے، اسے کہتے ہیں مذمم۔ اور محمد کا معنی کیا ہوتا ہے؟ جس کی بار بار تعریف کی جائے۔ اب جب وہ کافر محمد کہہ کے گالی دینے لگتے تو وہ خود سوچتے کہ ادھر ہم کہہ رہے ہیں محمد اور ادھر ہم گالی دے رہے ہیں، تو محمد کو گالی کیا دیں؟ محمد کا تو معنی ہی یہ ہے تعریف کیا گیا، تو ادھر ہم کہتے ہیں تعریف کیا گیا، دیتے ہم گالیاں ہیں، بات جڑتی نہیں ہے، لہذا انہوں نے نام ہی بدل لیا اور نام رکھ دیا مذمم، استغفر اللہ، معاذ اللہ۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام جب وہ جمیل چلی گئی تو آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو ارشاد فرمایا، اے ابو بکر صدیق، اللہ نے مجھے ان کے پتھروں سے بھی بچا لیا اور ان کی گالیوں سے بھی بچا لیا، کیونکہ یہ تو گالیاں دیتے ہیں مذمم کو، اللہ نے میرا نام تو محمد رکھا ہوا ہے۔ نہیں سمجھ آئی آپ کو شاید، یہ گالیاں کس کو دیتے ہیں؟ مذمم کو۔ تو اللہ نے مجھے ان کی گالیوں سے بھی بچا لیا ہے۔ کیسے بچا لیا ہے؟ وہ مذمم کو برا بھلا کہتے ہیں، ان کا کوئی ہوگا مذمم جس کو گالیاں دیتے ہوں گے، رب نے میرا نام تو محمد رکھا ہوا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب ایک اس حجاب مستور کا معنی یہ ہے جو میں نے بیان کر دیا کہ کافروں کو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نظر نہیں آتے تھے، کافروں کو اور گستاخ لوگوں کو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نظر، کیونکہ ان کے دلوں میں حضور کا بغض تھا، حضور کی عداوت تھی، حضور کی دشمنی تھی۔ یہاں سے ایک بات یہ بھی سمجھ آ گئی کہ جس کے دل میں معاذ اللہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی گستاخی ہو، دشمنی ہو، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا بغض ہو، حضور سامنے تشریف فرما ہوں، اس کافر کو پھر بھی حضور نظر ہی نہیں آتے۔ آج بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں ہمیں تو نظر نہیں آتے، تو پھر ہم یہی کہیں گے اپنے ایمان کی فکر کرو، اپنے اندر کا کوئی علاج کرو، تمہارا اندر ہی خراب ہے، تمہیں حضور نظر کیسے آئیں گے؟ کافروں کی حالانکہ آنکھیں تھی، وہ دیکھ سکتے تھے، مگر دیکھنے کے باوجود رب پردہ کر دیتا تھا اور کافروں کو حضور کا وجود نظر نہیں آتا تھا۔ آج بھی جو اہل ایمان ہیں، اہل محبت ہیں، اہل عشق ہیں، صاحبان بصیرت ہیں، آج بھی انہیں حضور نظر آتے ہیں، آج بھی انہیں حضور نظر، کافروں کو، دشمنوں کو، گستاخوں کو، بیگانوں کو، منافقوں کو حضور نظر نہیں آتے۔ اس وقت بھی نظر نہیں آتے تھے، آج بھی نظر نہیں آتے۔ اہل ایمان کو، اہل عشق کو اس وقت بھی نظر آتے تھے، آج بھی نظر آتے ہیں۔
اب اس کا ایک معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی پردہ کر دیتا تھا جس سے حضور کا وجود مبارک چھپ جاتا تھا، ایک اس کا معنی یہ ہے۔ دوسرا اس کا معنی آیت کے اگلی آیت کے اندر بیان ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی عقلوں پر پردہ ڈال دیتا، ان کی عقلوں پر پردہ ڈالتا تاکہ وہ حق بات کو سمجھ ہی نہ سکیں۔ جس کی عقل پہ ہی پردہ ہو اس کو حق کی سمجھ نہیں آتی۔ عقل پہ ہی پردہ ہے، کانوں پہ بھی پردہ ہے، دل پہ بھی پردہ ہے، تو حق کی سمجھ کیسے آئے گی؟ تو اللہ کریم اولاً پردہ نہیں ڈالتا، ابتداءً پردہ نہیں ڈالتا۔ اللہ تعالیٰ کب پردہ ڈالتا ہے؟ جب کوئی ہٹ دھرم ہو جائے، جب کوئی ضدی ہو جائے، جب کوئی حق کو سمجھنے سے بار بار انکار کر دے تو اللہ کریم حق سمجھنے کی توفیق سلب کر دیتا ہے۔ بات سمجھ آ گئی ہے؟ شروع میں اللہ تعالیٰ کسی کی عقل پہ پردے نہیں ڈالتا۔ اللہ تعالیٰ نے تو قرآن اتارا، پیغمبر اتارا، کس کے لیے؟ حق سمجھنے کے لیے۔ لیکن اگر کوئی حق کو نہ سمجھے کسی ضد کی وجہ سے، کسی انانیت کی وجہ سے، ہٹ دھرمی کی وجہ سے، تو اللہ کریم پھر کیا کرتا ہے؟ ہمیشہ کے لیے پردے ڈال دیتا ہے، سزا کے طور پر، عذاب کے طور پر۔ یہ بھی ایک عذاب ہے اللہ تعالیٰ کے عذاب کی، یہ بھی ایک قسم ہے کہ حق کو سمجھنے کی توفیق ہی چھین لی جائے۔